یہاں پر ایک ہیلووین بلکہ ایک فیسٹیول ہوتی ہے جس میں بچوں کو آپ کپڑے یونیفارم سپر مین اسپائڈر مین بن کے وہ جاتے ہیں دوسروں کے گھروں میں، ان کو چاکلیٹس وغیرہ ملتے ہیں. اس کے خلاف بھی یہ فتویٰ دے دیے. یہ جو ریڈیکل قسم کے جو ملاز ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کی طرف نفرت پیدا کر کے اپنے پیسے بناتے ہیں. یہ مسلمانوں کی حرکتیں ہیں. اس سے پہلے بھی وہ گرومنگ کا مسئلہ نکلا تھا جس میں انہوں نے لڑکیوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تھا، ریپ وغیرہ ابیوز کیا، وہ بھی چھوٹی چھوٹی بچیوں. تو ذاکر نائک کیم ٹو پاکستان وتھ این امیج ان کے دماغ میں کہ مائنڈ کے ساتھ کھیل رہے تھے ہاں وہ. کہ یہ مساجنسٹ سوسائٹی ہے، یہ ہے، اور میں اس طرح کی باتیں عورتوں کے بارے میں ایسا کروں گا تو میری واہ واہ ہوگی. 2.5-3% کے قریب ہے مسلمانوں کی پاپولیشن، 100 میں 3. ٹھیک ہے، تو اگر وہ ان کا جو اسلام ہے نا، یہ مولانا کا ابو الولید کا جیسا اسلام ہے، اگر وہ اسلام ان پہ نازل کر دیتے ہیں، ان پہ تھو کر کے وہ ٹریٹ کرتے ہیں، ہیومن رائٹس وائلیٹ کر دیتے ہیں، ان کی ایکوالٹی نہیں دیں گے، تو پھر کہاں جائیں گے؟ یہ ایلون مسک اس کو نکال کے نا فتنہ پھیلا رہے ہیں. اسلام پڑھا کر، نماز پڑھا کر، یہ وہ کر کے جو پیسے کماتے ہیں، میں وہ پوری کلاس کو ہی ان اسلامک سمجھتا ہوں. بالکل. اور 82 سینچریز ان کی کمپلیٹ ہو گئی ہیں، یہ بھی کوئی کم ریکارڈ نہیں ہے سر. He's an amazing man. وہ تینڈولکر سے تیز پہنچے 14,000 رن. کافی اچھی ٹیم ہے نیوزی لینڈ کی، لیکن انڈیا از مور سیٹلڈ. وہ پچھلے سارے میچز اسی گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں. دے نو دا گراؤنڈ. کہ خواتین کو بازارو عورت کہتے تھے، جن کی شادی نہیں ہو رہی وہ جو باہر کام کرتی ہیں وہ بازارو عورتیں. اس طرح کی بہت ساری اسٹیٹمنٹس ہماری سوسائٹی میں سرکولیٹ کر رہی تھی. ہارورڈ کی جو یونیورسٹی کی جو لا اسکول ہے، اس کی لابی میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یو شوڈ اسٹینڈ اپ فار جسٹس ایون اف اٹ از اگینسٹ یور اون پیرنٹس. اسرائیل کے ریلیجیس جلوس میں ڈیتھ ٹو عربس کے نعرے دیے جا رہے تھے. کیا ایلون مسک یہ ٹویٹ کریں گے؟ میرے فادر آئے تھے تو وہ دنگ رہ گئے تھے. وہ کہہ رہے تھے یار دلی، ہم غریب ملک، ہمارا دلی از بیٹر دین واشنگٹن ڈی سی. Hi viewers, this is me Rabaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن آن کرنا مت بھولیے گا. ایک بار پھر سے ایک لمبے عرصے کے بعد ڈاکٹر مقتدر خان نے ہمیں جوائن کیا ہے. ویلکم سر، آپ کو ہمارے شو میں بہت بہت خوش آمدید. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے ہمارے ویورز کے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو ویری مچ ربا، آپ نے بلایا مجھے. آپ کے سننے والوں کو سب کو میرا سلام، نمستے، ست سری اکال، ونکم. تھینک یو. ویورز، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. خانورسیشن کے نام سے ان کا چینل ہے. میں ڈسکرپشن میں ان کے چینل کا لنک بھی مینشن کر دوں گی، تو لازمی فالو کیجیے گا. بہت اچھے ویوز ہوتے ہیں اور آج اسی ویو کو جاننے کے لیے ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے. سر، آج ہم آپ سے 2 ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں. پہلا ٹاپک جو ہے، ہمارے اسلام آباد سے یہ کہا جا رہا ہے، ہمارے منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے دہلی سٹائل گورننس کو جو ہے اڈاپٹ کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے سٹائل سے متاثر ہو کر کہا. اور اس پر آج ہم آپ سے بات کریں گے. اور ایک اور خبر جس حوالے سے بڑی جو ہے وہ چرچا بھی ہے انٹرنیشنلی، اور ایلان مسک نے بھی ری ٹویٹ کیا ایک مولانا کی سٹیٹمنٹس کو. اس پر آپ کی رائے جانیں گے. سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ آغاز کرتے ہیں ہم مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ کو. وہ کلپ بھی میں ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کر دوں گی. To all of its members, is there such a thing in Islam? Is there equality of faith? If we look to one hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, on the authority of Abu Huraira, Sahih Muslim, so no Sunni Muslim can really argue against Sahih Muslim or Sahih Bukhari. Rasulullah said, don't greet the Jews and the Christians before they greet you, and when you meet any of them on the roads, force them to go on the narrow side of it. And Imam Malik, he said the same thing as well. In fact, Umar ibn Khattab, who Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said that if there was to be another Nabi after me, it would be Umar ibn Khattab in his own charter, not charter of United Nations, in his charter with the people of Sham, with those Christians of Sham, in his charter was Kafir and Muslim, they're not allowed to wear the same clothes as one another. If the Muslim, he comes out on the day of Eid and he sees Kafir with nice clothes, the Kafir has to take his clothes off and give it to the Muslims. The Kafir, when he walks inside the street, he has to wear a red belt around his neck, and he has to have his forehead shaved, and he has to wear 2 shoes which are different from one another. He's not allowed to walk on the pavement. He has to walk in the middle of the road, and he has to ride on a mule.
And that's only for the adults, not for the children. And you can see how Islam would make the child become a Muslim. The kafir, or the child growing up in a state of kufr, he will turn to Islam. Why? Because the child will be walking along with his dad. He said, Dad, yeah, why you got your forehead shaved? I don't know whether these Muslims, they make me do it. Why you got to walk? Why can't you ride the animal? Like the Muslims, they ride the animal like this. Why are you walking with both legs dangling on the side of the donkey? Why is it every time the Muslim comes to you, he asks you for your clothes, you give it? Why is it every time he tells you to get down from the horse, you have to take it? And not only that, he said the kuffar, they can have their churches. They can have their churches, but they're not allowed to ring the bell. And if a Muslim, he's walking by, let's say for example, a Muslim's been on Edgware Road for example. He's had some nice shisha, some nice steak, no hubble bubble, we don't deal with anything like that. And he's walking along and he's rubbing his belly and he's like, oh man, I don't want to upset my wife tonight. What he can do, he can go to the church, knock on the door, John, let me in. Okay, no problem. John has to put up Abdul Ghafoor for the night. Abdul Ghafoor with his big belly, having his nice kebab. John has to open up the church and he has to go there and sleep there nice and comfortable and say, all right, John, thank you, and then carry on going early in the morning. Which wife is going to live with John under that type of circumstances? What kind of honoring is this for me to live with John and Abdul Ghafoor comes every Friday night and sleeps in our bed as well? Of course. Because sunnah is to look after the guest, innit? I can't make you sleep on my floor if you can't. You're a Muslim, by the way. So what about when Abdul Ghafoor goes to John's house? John, sleep on the floor, and I'll sleep on the bed. What's going to happen? Tracy's going to be on the floor thinking, my husband, he's got a forehead shaved, and this one, look at this one, khatab, mashallah. Which one's more attractive? We're not gay, but I'm just saying. A man with his forehead shaved and one belt around his neck and two different colored shoes, or Amir Khattab. Amir Khattab, we're talking about here now, with that nice Chechen hat, big beard, a bit to the side, yeah? And he's got the badges there, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yeah? And he's got a big gun, and he's got a big camouflage jacket on, nice boots, gloves as well. Even if he's got a couple of fingers missing, still looks attractive, yeah? What's Tracy going to do? John's in for a problem. He just let him in for a kebab, he lost his own wife as well. So everyone's going to become Muslim. That is, my dear brothers, the Islamic State. اور اس پر آپ کا کیا انالیسز ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کنورسیشن اور ایلان مسک نے جس طرح ٹویٹ کیا اور غیر مسلموں کے لیے اس طرح کی سینٹیمنٹس رکھنا، کیا کہیں گے آپ اس کو دیکھتے ہوئے؟ وہ بہت ہی جاہلانہ بیان تھا ربا. وہ ایکچولی وہ کافی پرانی ویڈیو ہے، کئی سال پرانی ویڈیو ہے. تو جب ایلان مسک نے ایکچولی پہلی بار اس کو ٹویٹ کیا تھا، آج سے شاید ایک ہفتے سے زیادہ پہلے ہو گیا، تو میں نے اسے دیکھا تھا اور میں نے اسے ری ٹویٹ بھی کیا، اور میں نے اسے انڈیا کے ایک ایسے گروپ میں ڈالا جہاں پہ انڈیا کے علماء ہوتے ہیں. تو ان کا تو جواب تھا، دے ور کوائٹ شاکڈ بائی اٹ، کہ ان میں سے ایک کا جواب یہ تھا کہ کیا یہ شخص رائٹس شروع کرنا چاہتا ہے، مطلب فساد شروع کرنا چاہتا ہے. سو اٹ واز اے ٹربل میکنگ، ڈس ریسپیکٹفل. اور سیڈ پارٹ یہ ہے کہ اٹ از ناٹ ایون کنسسٹنٹ وتھ اسلامک ویلیوز. ربا، یہ جو ریڈیکل قسم کے جو ملاز ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کی طرف نفرت پیدا کر کے اپنے پیسے بناتے ہیں، اپنے جابس کریٹ کرتے ہیں. سو ان کا جو کاروبار ہی نفرت کا کاروبار ہوتا ہے. مطلب دے آر ناٹ دیئر ٹو ٹیچ. دا پرپز آف علماء از ٹو ٹیچ. مطلب آپ قرآن پڑھائیں، مطلب حدیث پڑھائیں، لوگوں کو اسلام کی نالج دیں، اور اس پہ آپ اپنی کمائی کر لیں اگر اف دیٹ از یور پروفیشن. پرسنلی میں تو یہ جو پروفیشنل علماء کلاس ہے نا، جو اسلام پڑھا کر، نماز پڑھا کر، یہ وہ کر کے جو پیسے کماتے ہیں، میں وہ پوری کلاس کو ہی ان اسلامک سمجھتا ہوں. تو یہاں پر ہماری جو مسجد ہے، ایک مسجد میں تو ایک پروفیشنل امام ہے کئی سالوں سے، اینڈ ہی از اے ویری گڈ امام. لیکن جس مسجد میں میرا تھوڑا بہت رسوخ تھا، میں نے وہاں پہ اوائڈ ہی کیا کہ رمضان کے امام کو ہائر ہی نہ کرے. سو واٹ وی وڈ ڈو از کہ 4 جو جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، ایک میں دے دیتا تھا، ایک جو دوسرے پریسیڈنٹ صاحب تھے. سو وی وڈ گیٹ والنٹیئرس ٹو پریچ اینڈ ٹیچ. تو اس لیے ہاں کر لوں، جب میں نے، مجھے یاد ہے اچھے سے کہ آپ نا، میں جب آپ سے کنورسیشن کرتی تھی بہت عرصہ پہلے، یعنی کہ ہم پروگرامس میں، تو آپ کہتے تھے کہ میں وہاں پر خود خطبہ دے دیتا تھا جمعے کے جمعے، تاکہ جو ہے یہ جو مولانا بالکل آج بھی مجھے یاد ہے وہ بات، وہ کہتے تھے کہ آپ خود دیتے تھے کہ میں ان کی نہیں سن سکتا، وہ جس طرح کی بات کرتے. ہاں، مطلب
अजीब अजीब खुतबे दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल थैंक्स गिविंग आता है, थैंक्स गिविंग के पहले एक खुतबा दे देते हैं कि हमारे दीन में रोज 5 वक्त हम थैंक्स गिविंग देते, इसलिए थैंक्स गिविंग देना मना है. अरे भाई, थैंक्स गिविंग के दिन आप 6 बार कर दे, आपका क्या जा रहा है? मतलब सो दे विल ऑलवेज यूज रिलीजन लाइक दैट. यहाँ पर एक हैलोवीन बल्कि एक फेस्टिवल होती है जिसमें बच्चों को आप कपड़े, यूनिफॉर्म, सुपरमैन, स्पाइडरमैन बन के वो जाते हैं दूसरों के घरों में, उनको चॉकलेट्स वगैरह मिलते हैं. उसके खिलाफ भी ये फतवा दे दिए. इतने जाहिलाना बयानात. अभी शामी के खिलाफ एक मौलाना ने एक अजीब सी बात कह दी कि वो रमजान में पानी पी रहा था. अरे फर्स्ट ऑफ ऑल उनको खुद दीन के बारे में पता नहीं. आपको पता है जब शुरू के दिनों में जब रमजान शुरू हुए थे तो जो अमीर लोग थे वो रोजे नहीं रखते थे, वो रोजों का किफाया पे कर देते थे. इट वाज अलाउड. तो इससे गरीबों का फायदा हो जाता था ना, कि पैसे भी मिल जाते थे, चैरिटी भी बढ़ जाती थी. सो देयर आर लॉट्स ऑफ इस्लामिक रूल्स में बहुत लचक है जिसके खिलाफ. तो इससे पहले जाकिर नायक ने सानिया मिर्जा के खिलाफ कपड़ों पे बयान. अरे आप अपनी आंखें नीचे रखिए, आप क्यों देख रहे हैं सानिया मिर्जा की स्कर्ट की तरफ? तो ये अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए एक कंस्टिट्यूएंसी में इस तरह के बयान देते हैं ये लोग. जब ये पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने खातून को लेकर बड़ी अजीब अजीब से फलसफे पास किए थे. यकीनन आप भी उनके बयानात आपने सुने ही होंगे कि खवातीन को बाजारू औरत कहते थे, जिनकी शादी नहीं हो रही वो जो बाहर काम करती हैं वो बाजारू औरतें. इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमारी सोसाइटी में सर्कुलेट कर रही थी और बहुत लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे. तो इवन कि अगर उस पर बात भी हम कर लें तो हम बहुत ज़्यादा सेकुलर, लिबरल और मतलब एक्सट्रीमिज्म तो हम पे लागू होता है ना, जो उनकी बातों पर यकीन करते हैं. तो इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी सर जब वो इधर आए और बड़ी कंट्रोवर्शियल. मैं बहुत उनको क्लोजली फॉलो किया. मैंने अपने शो पे 1-2 उनके बयानात के खिलाफ शोज भी किए हैं जाकिर नायक के खिलाफ. बट मुझे जो पाकिस्तान का उनका जो टूर था उस पे एक चीज बड़ी दिलचस्प लगी. देखिए, फॉर एग्जांपल लेट अस से कि आपको कोई ऐसा शो जिस पे आप समझ रहे हैं कि सारे कहीं पे आपको स्कूल में तकरीर के लिए बुला दिया. लेट्स से कि आपको आपके पड़ोस के स्कूल में, अगर आपको आपके जहन में अगर ये है कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो शायद आप इंग्लिश में तकरीर करेंगे जाकर, इवन दो इट माइट बी एन उर्दू मीडियम स्कूल. तो आप जो आपका जो इमेज रहता ना उस स्कूल का, आप उसके बेसिस पे आप अपनी तकरीर करेंगे. तो जाकिर नायक केम टू पाकिस्तान विद एन इमेज उनके दिमाग में कि ये मिसोजिनिस्ट सोसाइटी है, ये है, और मैं इस तरह की बातें औरतों के बारे में ऐसा करूंगा तो मेरी वाह वाह होगी. दैट वाज हिज मिस्टेक, राइट? हाँ, बिल्कुल वो भी रही थी और जी हाँ, उनको सपोर्ट कर रहे थे और वाह 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 बात लोग कर रहे थे, बाद लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, राइट? तो जो ये जो मौलाना अबुल वलीद है, ये पहले तो एक तो इट्स एन ओल्ड थिंग. इलॉन मस्क इसको निकाल के ना फितना फैला रहे हैं. इज क्रिएटिंग ट्रबल, इज क्रिएटिंग एन एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट इन ब्रिटेन. ये ब्रिटेन के लिए है वो, ताकि वो बेसिकली वो चाह रहे हैं कि फिर से दोबारा जल्दी इलेक्शन हो जाए, स्टारमर को हटा दे. तो ही इज डूइंग दिस काइंड ऑफ राइट विंग एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज. वो छोड़ दें. अफसोस की बात यह है कि मैं आपको एक आयत भेजा, वो आप अपने ऑडियंस को बताएं. वो आयत इज 135 फ्रॉम सूरत अल-निसा, 4th चैप्टर 135 है. वो आयत यहाँ पर अगर आप यूएन को जाएंगे तो यूएन की लॉबी में, सॉरी हार्वर्ड की जो यूनिवर्सिटी जो लॉ स्कूल है उसकी लॉबी में ये आयत लिखी हुई है. एंड इट इज एक्नॉलेज. आपके सुनने वाले गूगल कर लें कुरान्स वर्स इन हार्वर्ड लॉ स्कूल, वो आ जाएगा, वही आयत है. हाँ, तो उस आयत कहता है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि यू शुड स्टैंड अप फॉर जस्टिस इवन इफ इट इज अगेंस्ट योर ओन पेरेंट्स. कि आप हक के लिए लड़ें, हक पे खड़ा हो जाएं, यहाँ तक कि आप अपने फैमिली के खिलाफ भी जा सकते हैं, और अल्लाह यही चाहता है. तो अगर इनको इस्लाम की गवर्नेंस के बारे में बात करना था तो इस आयत से शुरू करते. ये क्या एक अजीब सी ऑब्सक्योर हदीस उन्होंने निकाली, और ये सारे हदीसें जो होती हैं दे आर नॉट वेरी ऑथेंटिक. ठीक है, अगर कुरान किसी टॉपिक पे अगर कुरान में आपको आयत मिल जाती है देन एवरीथिंग एल्स इज इररेलेवेंट. कितने भी हदीसें हो ये वो, दे हैव टू बी साइलेंट बिकॉज अल्लाह के बात के सामने दूसरों की बात नहीं आ सकती. सो दिस मैन इग्नोर्स द कुरान एंड गोज टू एन हदीस दैट सूट्स हिज वे ऑफ थिंकिंग. तो मैं आपको एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना बताता हूँ. आदमी
کی جو روح ہوتی ہے, جو آدمی کا کیریکٹر ہوتا ہے, اس کا مذہب کا اثر اس پہ ہونا چاہیے. The religious values should shape him. But unfortunately کیا ہوتا ہے, ہم خدا کو اپنی ذہنیت کے طور پہ پیدا کر دیتے ہیں. Our imagination of God is reflection of who we are. تو اگر آپ بہت تنگ نظر کے بندے ہیں, آپ بہت انٹالرنٹ ہیں, آپ دوسروں سے نفرت کرتے ہیں, تو آپ اپنے خدا کو بھی ویسے ہی پروجیکٹ کرتے ہیں کہ he is intolerant, he does not like people of different race, he does not like minorities. تو unfortunately یہ مولانا ایک چھوٹی سی چیز ہے. دوسری چیز میں آپ کو ایک مثال دینے والا ہوں. میں ایک نیوز آرٹیکل یا کلپ آپ کو بھیجا ہے, اس میں پچھلے سال اسرائیل کے ریلیجیس جلوس میں ڈیتھ ٹو عربس کے نعرے دیے جا رہے تھے. کیا ایلون مسک یہ ٹویٹ کریں گے اپنے 200 ملین فالوورز کو کہ دا اسرائیلیز ہمیشہ ہر ان کے پبلک ڈسپلے میں ڈیتھ ٹو عربس کا نعرہ لگا رہتا ہے؟ تو وہ نہیں ٹویٹ کریں گے پبلک کو. تو ویسٹرن میڈیا اس طرح کی چیزوں کو چھپاتی ہے, اچھالتی نہیں ہے. یہ میں اسرائیلی نیوز سے نکال کے آپ کو بتایا ہوں. سو واٹ ہیپنس از کہ جیسا کہ انڈیا میں ایک دھرم سنسد نام کا آرگنائزیشن تھا, جنہوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ ہم سارے مسلمانوں کو انڈیا کے مار دیں گے. 225 ملین مسلمانوں کو وہ جینوسائیڈ کا وہ دعویٰ کر رہے تھے. اس کو کافی اٹینشن ملا, جس کی وجہ سے کافی ان کو آئی تھنک ون آف دیم ہیڈ ٹو گو ٹو جیل آلسو. تو کیا ہوتا ہے, ہر سوسائٹی میں کچرا تو ہے نا, کیا کر سکتے ہیں. ایوری کمیونٹی ہیز اے کچرا. اب وہ کچرا جب بولتا ہے, آپ اس کو ایمپلیفائی کریں گے تو سوسائٹی میں فتنے ہوں گے اور ان کے خلاف. اب یہ جو سینسیبل لوگ ہیں آپ کی کمیونٹی میں, یہ ان کے رسپانسبلٹی ہے کہ یہ اس طرح کی بکواس کو امیڈیٹلی کاؤنٹر کرے کہ نو, دس از ان اسلامک, دس از رانگ, دس از ان ہیومن, دس از انفیئر. اور آئی ہوپ کہ برطانیہ میں اتنے وائسز ضرور ہیں مسلمانوں کی کہ اس طرح کے ریڈیکل بیوقوفانہ فتووں کے خلاف وہ فوراً امیڈیٹلی ایکشن لیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اسلامک کمیونٹی زیادہ ہوتی جا رہی ہے یو کے میں, برطانیہ میں اگر بات کریں تو, اور اس طرح کے اگر اسٹیٹمنٹس وہاں پر آ جانا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نان مسلمس کو لے کر, چلیے یہ اب کی بات نہیں ہے, ان مولانا کی بات نہیں کرتے ہم, بہت سارے اور بھی فتوے آتے ہیں جو نان مسلمس کو لے کر بہت زیادہ کانٹروورشل ہوتے ہیں, اور کوئی بھی اگر اس پہ بات کرے یا اس کے حق میں آواز اٹھائے تو, یا اس کے اگینسٹ آواز اٹھائے تو اس پر فتوے لگ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. ایون کہ بہت زیادہ یہ ایک ایکسٹریم آواز اٹھانا بھی ایک ایکسٹریمزم میں ہی آ جائے گا ان کے اکارڈنگ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے, اور اس طرح کیسے مطلب ہم نان مسلمس کے ساتھ کیسے سلوک کریں گے؟ آپ بھی مطلب اس طرح کی کمیونٹی میں رہتے ہیں جہاں پر نان مسلم بھی ہوں گے, تو اس طرح کی کلپس, اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ان پر کیا امپیکٹ چھوڑتی ہیں؟ کین یو امیجن کہ برطانیہ کے لوگ ان کی طرح سوچنے لگ گئے تو کیا ہو جائے گا مسلمانوں کا. مسلمان 2 ملین ہے وہاں پہ, 60+ ملین برطانیہ کی آبادی ہے. سو اباؤٹ 2.5% کے قریب ہے مسلمانوں کی پاپولیشن, 100 میں 3. ٹھیک ہے, تو اگر وہ ان کا جو اسلام ہے نا, یہ مولانا کا ابو الولید کا جیسا اسلام ہے, اگر وہ اسلام ان پہ نازل کر دیتے ہیں, ان پہ تھو کر کے وہ ٹریٹ کرتے ہیں, ہیومن رائٹس وائلیٹ کر دیتے ہیں, ان کی ایکوالٹی نہیں دیں گے, تو پھر کہاں جائیں گے یہ؟ سو دیٹ از ون آف دا چیلنجز. اور اس وجہ سے بھی ایک قسم سے مینی یورپین ملکوں میں اسلاموفوبیا پھیل گیا ہے. دیکھیے, اسلاموفوبیا پھیلنے کے کئی وجوہات ہیں. ایک تو ویسٹرن سوسائٹیز خود ریسسٹ ہیں, دوسری وہ اب انسیکیور ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی آبادی کم ہو رہی ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ملک ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گی. اور تیسری یہ مسلمانوں کی حرکتیں ہیں. اس سے پہلے بھی وہ گرومنگ کا مسئلہ نکلا تھا جس میں انہوں نے لڑکیوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تھا, ریپ وغیرہ ابیوز کیا, وہ بھی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مائنرس. تو اس طرح کے اگر آپ کرتوت کرتے رہیں تو دین آبویسلی آپ کی کمیونٹی کے خلاف شکایت یہ نہیں ہے مجھے کہ کمیونٹی میں برے لوگ ہیں, ویسٹ میں بھی بہت برے لوگ ہیں, بہت عجیب کام. ابھی ایک آسٹریلیا میں ایک ہندو لیڈر کو 40 سال کی سزا دی گئی کیونکہ وہ 5 لڑکیوں کو ریپ کیا تھا اور ویڈیوز بھی بنائے تھے. تو دیٹ از ناٹ دا پرابلم کہ کمیونٹی میں ہے, دیٹ از اے ہیومن کنڈیشن, وی ہیو ٹو ڈیل وتھ اٹ, جس کے لیے لا انفورسمنٹ ہے.
افسوس یہ ہے کہ جب اس طرح کے ایپیسوڈز ہوتے ہیں then the mainstream مسلم کمیونٹی should come out and immediately condemn کرنا چاہیے اس کو بہت سختی سے کہ یہ غلط ہے. اور اس شخص بالکل جیسا کہ جب ذاکر نائک آ کے بیکار باتیں کر رہے تھے تو امیڈیٹلی اگر ساری کی ساری کمیونٹی ان کو بائیکاٹ کر دیتی کہ کیا جاہل پنے کی بات کر رہے ہیں آپ, گیٹ لاسٹ, گو بیک ٹو ویئر یو کیم فرام, جس گڑھے سے نکلے اس گڑھے میں جا کے بیٹھ جائے, دین ہی ول ناٹ ایور ٹاک لائک دیٹ. کیونکہ لوگ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں, وہ بہت پیسہ بناتے ہیں بھائی, ہی نیڈز اے لاٹ آف منی, وہ ملیشیا میں رہ رہے ہیں اب ایز اے ریفیوجی, ہی لیڈس ان کا جو آپریشن ہے. تو یہ اس طرح کے لوگ ڈونیشن بھی, آئی وونٹ بی سرپرائز کہ کوئی امیر لوگوں نے ان کو پیسے بھی دیے ہیں گھر بلا کے, وہ تقریباً کئی ہفتے وہاں پہ تھے نا, تو دعوتیں وغیرہ ہوئی ہوں گی, انفارمل میٹنگز وغیرہ. سو آئی تھنک اف دا کمیونٹی کنڈیمس, آئی تھنک مجھے شکایت اس سے ہے کہ جو ماڈریٹ وائسز ہے کمیونٹی میں, جو سمجھدار وائسز ہیں, وہ ان وائسز سے زیادہ کیوں نہیں ہے. مطلب خاص طور سے پاکستان میں دیکھیے آپ, ریڈیکل وائسز زیادہ بولتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کے پاس بندوقیں بھی ہیں اور وہ آ کے مار دیتے ہیں. مجھے پتا ہے غامدی صاحب کے ایک دوست تھے پروفیسر, شاید ان کا نام بول رہا ہوں, حبیب, ان کے ڈرائیور کو مار دیا, لوگوں پہ گولیاں چلا دیں. تو ماڈریٹ لوگوں کو پروٹیکشن بھی نہیں ملتا سرکار کی طرف سے, بٹ اسٹل دا ماڈریٹ وائسز شوڈ اسپیک اپ, ورنہ سوسائٹی آپ کی ریڈیکل ہو جائے گی. سر اگر ہم بات کر لیتے ہیں اب تھوڑی سی ٹرمپ کے اسلام آباد حوالے سے, جی. تو ٹرمپ کے حوالے سے آپ کیا تھاٹس رکھتے ہیں, اور ان کی جو پالیسیز ہیں, دنیا ڈری ہے ان کی پالیسیز سے, پاکستانیوں پر بھی انہوں نے ویزے کے جو گھیرے ہیں وہ تنگ کر دیے, انڈینس کو ڈپورٹ کرنا شروع کر دیا, بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی, ویزا پالیسی اسٹرکٹ کر دی, ایون کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں ٹیرف کے حوالے سے وہ بڑا کام انہوں نے اسٹرکٹ کر دیا. مطلب ٹرمپ نے تو آ کے دہشت ہی پھیلا دی ایک طرح سے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے وہ پہلے بال سے فرنٹ فٹ پہ کریز کے باہر نکل کے کھیل رہے ہیں, اگر لگ گئی تو چھکا, مس ہو گئی تو آؤٹ یا تو سٹمپ ہو جائیں گے یا بولڈ ہو جائیں گے. تو ایسا حال ہے ان کا. بعض پالیسیز ان کے آر ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو ہیلپ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ انڈیا کو لے لیں آپ, انڈیا پہ دباؤ ڈالنے سے انڈیا اپنے ٹیرس کم کر دیا ہے, آلریڈی کم کر دیا ہے کئی چیزوں پہ, اور کم ہو جائیں گے اپریل 2 سے پہلے. یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے انڈر نہیں ہو رہا تھا. تو امریکہ کا ایکسپورٹس انڈیا کے لیے بہت ہی کم تھے, کچھ 40-50 بلین ڈالر کی طرف سے, اور انڈیا کے ایکسپورٹس 70-80 کے طرف تھے. تو اب یہ فائدہ ہوگا کہ امریکہ کے زیادہ پروڈکٹس انڈیا میں ضرور بکیں گے ود آؤٹ اینی چینج. تو یہاں پہ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں انڈیا کا, امریکہ کا انٹرسٹ بڑھ رہا ہے. بس بعض چیزیں ہیں, جس طرح سے انہوں نے کینیڈا کو اپنا 51st اسٹیٹ بنانے کی بات کی, گرین لینڈ کی بات کی وغیرہ. میں تو سپورٹ کرتا ہوں دونوں پالیسیز پہ, ویسے آدھا مزاحیہ آدھا سیریس طور پر, لیکن وہ چیزیں امریکہ کی امیج کے خلاف ہیں. امریکہ کو کریزی, ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا یا پاگل کہاں سے آ گیا, اس طرح کا ایک امریکہ کا جو رتبہ تھا اس کو انڈرمائن کر رہا ہے, امریکہ کے سافٹ پاور کو انڈرمائن کر رہا ہے. اور بعض چیزیں بہت رسکی ہیں. اگر وہ صرف کینیڈا اور میکسیکو پہ فوکس کرتے پہلے 1 سال یا 1.5 سال, پھر ان کے بعد وہ دوسری جگہ جاتے ہیں, تو شاید ہی وڈ ہیو بین مور سکسیسفل. انہوں نے آ کے ایک ساتھ ساری دنیا پہ حملہ بول دیا ہے نا, کینیڈا بھی, چائنا بھی, انڈیا بھی, یورپ بھی, سب کے سب, اور سب کے سب واپس بھی وار کریں گے. تو سوچیے آپ, اگر لیٹ سے کہ آپ کے پاس مشین گن ہے, آپ مشین گن سے سب کی طرف گولیاں مار رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ تیر بھی چلائیں آپ کے خلاف, لیکن آپ کے خلاف 10-15 تیریں آ رہی ہیں نا, تو ایک بھی لگ گئی تو آپ زخمی ہو جائیں گے. سو آئی تھنک دا یو ایس ول آلسو پے اے پرائز فار دس کائنڈ آف فارن پالیسی. اور اس سے بھی ڈومیسٹکلی بھی کافی تناؤ بڑھ رہا ہے, ٹینشن ہو رہا ہے. امریکہ آلریڈی ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہے اور وہ ڈویژنز پھیل رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ان کے پاس تھوڑا 2 سال سے تھوڑا کم وقت ہے بیفور دا مڈ ٹرم الیکشنز, جس میں وہ اگر انفلیشن بڑھ جاتا ہے, انمپلائمنٹ بڑھ جاتا ہے, یہ 2 چیزوں کا شک ہے, اور اگر اسٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو غریب اور امیر دونوں ان سے چھڑ جائیں گے, اور پھر الیکشن میں شاید ریپبلکن پارٹی کو بہت بڑا ہاتھ دینا پڑے گا. لیکن اگر تھوڑی چیزیں سکسیسفل ہو جاتی ہیں, مثال کے طور پر ان کی ٹیرف سے ڈر کر تائیوان کی جو سب سے بڑی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ہے, وہ امریکہ میں آ کے $100 بلین انویسٹ کر رہی ہے
यहाँ पे चिप्स बनाने के, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी आना शुरू हो गई अमेरिका को, जो लोग कह रहे थे कि नहीं होगा। होंडा कंपनी आके इंडियाना में एक नया कार प्लांट खोल दी है, जिस शायद $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सऊदी अरेबिया कह रहा है कि पहले वो 600 बिलियन कह रहे थे MBS, अब $1 ट्रिलियन की बात हो रही है कि $1 ट्रिलियन वो अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह के, मैं सुना कि अदानी ने भी बहुत बड़ा बयान दिया कि वो भी कई, वो फिगर मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन करोड़ों में था, वो भी hundreds of crores, thousands of crores वो अमेरिका में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो देयर आर पीपल हु आर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स इनटू अमेरिका। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट्स आते हैं तो एक इकोनॉमिक मिरेकल हो जाएगा अगर वो मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में रिवाइव कर लेते हैं। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड ऑफ इट, चांसेस ये है कि आइंदा 1.5-2 साल के अंदर ग्लोबल इकोनॉमी 7% से श्रिंक हो जाएगी, 7% से। तो यानी तकरीबन $10 ट्रिलियन की से कम हो जाएगी दुनिया की इकोनॉमी। अभी वो तकरीबन 105-110 ट्रिलियन डॉलर के करीब है वर्ल्ड इकोनॉमी। तो सोचिए आप, इट इज लाइक सेइंग कि दुनिया से इंडिया, जर्मनी और फ्रांस को निकाल दें आप, इतनी इकोनॉमी श्रिंक हो जाएगी। वो $10 ट्रिलियन की जो बात कर रहे हैं। सो इट विल हर्ट अ लॉट ऑफ पीपल, और जो सबसे ज्यादा असर होगा वो गरीब मुल्कों पे, जो डेवलपिंग मुल्क है, और उनका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्लो हो जाएगा। अच्छा सर, जब ये वीडियो अपलोड होगी तब तक तो मैच जो है वो चल रहा होगा। आपको पता है जैसे कि हाँ। इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है, क्या कहेंगे कि कौन जीतेगा बाजी? क्या जीतेगा तो इंडिया ही है, there is no doubt about it। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ इंडिया। अब मेरे लिए तो बस 2 सवाल है, क्या मोहम्मद शामी 5 विकेट लेते हैं, क्या विराट कोहली सेंचुरी मारते हैं, दैट इज द इशू। जीतेगा तो इंडिया ही। अगर टॉस जीत के न्यूजीलैंड पहले बैट करता है तो इट इज मोर और लेस ए डन थिंग। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें, न्यूजीलैंड पहले बैट करके जीता है सेमीफाइनल, लेकिन वो पाकिस्तान में है, मतलब दे वर सेटिंग ए रिकॉर्ड। दूसरी चीज ये है कि काफ़ी अच्छी टीम है न्यूजीलैंड की, लेकिन इंडिया इज़ मोर सेटल्ड। वो पिछले सारे मैचेस उसी ग्राउंड में खेल रहे हैं, दे नो द ग्राउंड, उनको ट्रैवल करना नहीं पड़ रहा है। देखिए ट्रैवल में क्या होता है, फ्लाइट तो सिर्फ 1.5 घंटे की है, बट स्टिल इट इज़ अ पेन। एयरपोर्ट पे जाएं आप, फिर प्लेन में बैठें, उतरें, फिर होटल में जाएं, चेक करें, चेक इन करें, इट्स मतलब 1-2-4 घंटे आपके तबाह हो जाती है, नॉट एबल टू फोकस। और उसमें अगर कुछ ऐसी वैसी चीज़ हो जाती है, प्लेन में चाय गिर गई आपके जैकेट पर, यू आर इरिटेटेड, मूड। ट्रैवल इज ऑलवेज स्ट्रेस इंड्यूसिंग, मतलब आपको स्ट्रेस बढ़ जाता है ट्रैवल, कितना भी छोटा हो लंबा हो, प्लस दिस इज एन इंटरनेशनल ट्रैवल। तो मुझे लगता है कि इंडिया हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज। इंडिया के सारे प्लेयर्स फॉर्म में हैं, प्लस एक इंटरेस्टिंग एडवांटेज ये है कि पिच में फ़र्क है। वहाँ पे पाकिस्तान वाले बैटिंग पिचेस मिल रहे थे, इंडिया यहाँ पे स्पिनिंग पिचेस है। सो इंडिया हैज़ ऑल द एडवांटेजेस, इट इज़ इंडियाज मैच टू लूज। हाँ, ये मेरी नज़र में इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ इंडियाज मैच टू लूज। और जैसा मैं कह रहा था कि फॉर मी इट इज प्रीटी श्योर कि इंडिया इज गोइंग टू विन। आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर इंडिया हार जाता। अब सवाल ये होता है, जैसा कि सेमीफाइनल में आई वाज सो डिसअपॉइंटेड, विराट 84 पे आउट हो गया, राइट। तो मुझे कोई शक नहीं था कि इंडिया जीत जाएगी, बस ये सवाल था क्या लास्ट बॉल पे पहले जैसा उन्होंने सेंचुरी बनाया, इस बार भी क्या वो सेंचुरी बना लेंगे। तो दोज आर द मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स मेरे जैसे व्यूअर के लिए। बिल्कुल, और 82 सेंचुरीज उनकी कंप्लीट हो गई हैं, ये भी कोई कम रिकॉर्ड नहीं है सर। ही इज एन अमेजिंग मैन। सब वो तेंदुलकर से तेज पहुंचे 14,000 रन उस इनिंग्स में, एंड मुझे लगता है ही विल प्ले फॉर अनदर 4 years। अफगानिस्तान के वो प्लेयर है नबी नाम का, वो 40 साल का है। तो अभी विराट इज अ फिटर पर्सन देन नबी, more disciplined, more fit, more motivated. So I won't be surprised if he plays for another 4 to 5 years, but and breaks all records. तो मैंने तेंदुलकर की भी देखी बैटिंग, बट जिस तरह से मुझे विराट की बैटिंग पसंद आती है, बिकॉज ही इज 3 फॉर्मेट प्लेयर है, अनलाइक तेंदुलकर जो 2 फॉर्मेट प्लेयर थे।
صحیح ہو گیا سر. یہ فین جو ہے پاکستان میں بھی بیٹھی ہے وراٹ کوہلی کی, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایشیا میں آنا چاہیے ہمارا جو چیمپئن ٹرافی ہے, اور انڈیا جیتے ہم جیتے, مطلب ایشیا میں آئے گا تو ہم ان کو اپنا حصہ ہی سمجھتے ہیں ایک طرح سے. اور مجھے لگتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وراٹ کوہلی might come and play one PSL season in Pakistan, کیونکہ he has not played in Pakistan. نہ پاکستانیوں نے ان کو دیکھا ہے, but they will not see him at his best. It is a sad thing کہ you have not seen him. میں اتنا فین نہیں ہوں باسکٹ بال کا, تو میرے اسٹوڈنٹس کو جب پتا چلا تو وہ مجھے کھینچ کے لے گئے مائیکل جارڈن کو دیکھنے کے لیے. So I saw him and سیٹیں اچھی تھی, تو it was a different experience. ٹی وی کا مزہ اور ہے اور ریئل لائف میں دیکھنے کا بھی مزہ اور ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر, اب ہم ایک اور ٹاپک کی جانے پڑتے ہیں. اسلام آباد نے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہمارے منسٹر صاحب نے کہ وہ بیسیکلی یعنی کہ اڈاپٹ کر مطلب گورننس جو ہے سسٹم دہلی کا وہ اسلام آباد میں امپوز کرنا چاہتے ہیں, اور ڈیسائیڈ بھی کر چکے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس پوری نیوز کو دیکھتے ہوئے؟ آئی مین وجہ کیا ہے, واٹ از دا ریزن فار اٹ؟ کیا اسلام آباد از ناٹ بینگ گورنڈ ویل؟ دلی کا پرابلم یہ ہے کہ دلی کی جو سیکیورٹی ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے اور باقی کے سارے مینجمنٹ اسٹیٹ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. تو لاسٹ ٹائم جب دلی میں رائٹس ہوئے تھے تو دونوں ایک دوسرے کو اکیوز کر رہے تھے, تو دیر واز لاٹ آف کنفیوژن, کیونکہ گورننس از شیئرڈ گورننس, دوسرے اسٹیٹس کی طرح نہیں ہے. حالانکہ دلی بھی ایک اسٹیٹ ہے, چیف منسٹر ہے ان کے پاس. تو آئی ایم ناٹ ویری شیور کہ دلی کا ماڈل از اے گڈ ماڈل, بیکاز پرابلم یہ ہو رہا ہے بیکاز اٹس اے اسٹیٹ کیپٹل. یہاں ہمارے پاس بھی ہوتا ہے واشنگٹن ڈی سی میں, تو ڈی سی از اے اسٹیٹ کیپٹل اور اس کا میئر از ان چارج, اور وہ ٹھیک سے گورن نہیں کرتا تھا. عجیب عجیب, وائٹ ہاؤس کو آپ جا رہے ہیں اتنا بڑا پاٹ ہول شہر. میرے فادر آئے تھے تو وہ دنگ رہ گئے تھے, وہ کہہ رہے تھے یار دلی, ہم غریب ملک, ہمارا دلی از بیٹر دین واشنگٹن ڈی سی. میں بولا آپ کی گورنمنٹ کرتی ہے, یہاں پہ یہ لوکل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے. تو اس کے بعد کانگریس نے تھوڑا بہت کنٹرول لے کر آیا ہے. تو آئی تھنک واٹ آپ نے ابھی تھوڑے دن پہلے دیکھا ہوگا کہ ایک پروٹیسٹ ہوا تھا عمران خان کے فیور میں, اور وہ پروٹیسٹ وہ سیدھا اسلام آباد پہنچ گیا تھا. بالکل ہاں لاسٹ ایئر کی بات ہے. جی ہاں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سیکیورٹی ڈریون ڈیسیشن ہے, کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پوری سیکیورٹی کی جو اسلام آباد کی سیکیورٹی ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر آ جائیں, جیسا نریندر مودی کے انڈر بھی دلی کی سیکیورٹی آتی ہے, پولیس وغیرہ. دیکھیے کشمیر میں بھی جو چینجز آئے ہیں, کشمیر میں چینجز آنے کی وجہ, سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سینٹرلائز سیکیورٹی کنٹرول میں ہے. یعنی جو کشمیر کی 2019 کے بعد سے جو کنٹرول ہے سیکیورٹی کا, ڈائریکٹ دلی سے آ رہا ہے. لوکل پولیس کا, لوکل اسٹیٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اینڈ دیٹ از وائی دیر از لیس وائلنس, لیس ٹیررزم, لیس پروٹیسٹ ان کشمیر. تو میرے خیال سے یہ ماڈل دیکھ کر وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم سے پریسیڈنٹس رول لے کر آ رہے ہیں وہ اسلام آباد میں. صحیح ہو گیا. اچھا سر, کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں انڈیا پاکستان کے ریلیشن بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور یہ جو اوور آل ایکسٹریمزم ہے, ریلیجن ایکسٹریمزم جس طرح یہ مولانا کی بات پہ, اس پہ ہم اوور کم کر لیں گے؟ دیکھیے ابھی یہ چیمپئنز ٹرافی کے دوران آپ دیکھے ہوں گے ایک پاکستانی شو ہے, اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, جو پہلے گیم آن کے نام سے آتا تھا, لیکن اس پہ وسیم اکرم اور وقار یونس دونوں ہوتے ہیں, رائٹ؟ تو اس پہ انہوں نے روی شاستری کو بھی لے کر آیا, سنیل گواسکر کو بھی لے کر آئے, اجے جڈیجا کو لے کر آئے. نکھل چوپڑا اور اجے جڈیجا تو ہمیشہ ہوتے ہیں, آئی تھنک دے آر آن کانٹریکٹ. تو وہاں پہ آپ دیکھیں وین سنیل گواسکر کے اتنی عزت کر رہے تھے ان کی وسیم اکرم اور وقار یونس, دے ور ٹریٹنگ ہم ایز اے سپر اسٹار. So you can see کہ there is still public to public کافی محبت ہے on in average people. گورنمنٹ کے پرابلمس ہیں. میں انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں ہونے کی وجہ سیدھا پاکستان کی گورنمنٹ اور عمران خان پہ ڈالتا ہوں. دیکھیے 2019 میں انہوں نے ٹریڈ بند کر دیا انڈیا سے, یہ کوئی سمجھنے کی بات ہے, آپ کی طرف سے بند ہوا نا ٹریڈ, تو ٹریڈ بند ہو گیا. ٹیررزم سے کیا ملا پاکستان کو؟ اتنے سالوں سے چل رہا ہے. ٹیررزم سے آپ اپنا ہی ملک تباہ کر لیے. دیکھیے مسلمانوں نے جہاں بھی ٹیررزم کا استعمال کیا, آئیسس کو لے لیں,
حماس کو لے لیں یا القاعدہ کو لے لیں, انہوں نے صرف ہزاروں مسلمانوں کو مروایا ہے اور کچھ نہیں کیا ہے. القاعدہ نے ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں, آپ کی جو آرگنائزیشن پہ سب سے زیادہ پچھلے 10 سال میں اگر لوگ مرے ہیں فرام ٹیررزم وہ پاکستان میں مرے ہیں. لیکن ابھی بھی آپ کے جو گروپس ہیں لشکر طیبہ, وہ دیکھیے حماس کو انہوں نے بلا لیا اور جلسہ کر لیا. ایسا کیسا ہوتا ہے بھئی آپ کے ملک میں کہ حماس کے لیڈر آ رہے ہیں اور لشکر طیبہ کے ساتھ جلوس کر رہے ہیں؟ دے شوڈ ہیو لاک دیم آل اپ. تو یہی پرابلم ہے, جب تک یہ چلتے رہے گا دیر از نو روم, انڈیا از ناٹ گوئنگ ٹو. دوسری چیز یہ ہے کہ unnecessary ٹینشن بھی کریٹ کرتے رہتے ہیں, جیسا کہ آپ کی لیڈر جب آتے ہیں یو این میں کوئی کام کی بات ہی نہیں کرتے ہیں سوائے کشمیر میں, نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. ابھی اب دیکھا وہ آئرلینڈ میں شاید جے شنکر سے ایک عجیب بے تکا سوال ایک رپورٹر تھا یا بندہ نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ حل, تو بہت سخت جواب دے دیا ڈاکٹر جے شنکر نے. آپ کھولا, وائی ڈو یو اوپن دا ڈور فار دیٹ کائنڈ آف کانورسیشنز. آپ یہ جو سوال آپ نے مجھے پوچھا, یہ سوال پوچھیں آپ ڈاکٹر جے شنکر سے کہ تعلقات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں, واٹ کین انڈیا ڈو ٹو میک دا ریلیشنز بیٹر, اس طرح کے سوال کریں. تو اور حالانکہ کئی سالوں سے ایک قسم سے لائن آف کنٹرول پر زیادہ مطلب فوج ٹو فوج زیادہ ایکشن نہیں ہو رہا ہے, بٹ اسٹل دا ریلیشنز آر ناٹ گیٹنگ اوور. پھر آخری بات یہ ہے کہ انڈیا میں بھی آج کل دیر از ڈومیسٹک پالیٹکس کا ایڈوانٹیج ہے پاکستان کے خلاف بولنے کا, اور جب بھی آپ کسی تھم نیل میں انڈیا پاکستان ڈال دیں, پبلک زیادہ دیکھتی ہے وہ شو کی کوالٹی اچھی ہو یا نہ ہو. جس طرح انڈیا پاکستان کے کرکٹ میچ میں سب سے زیادہ پیسے بنتے ہیں, اسی طرح سے دس از آلسو بیکم اے سینسیشنل تھنگ. بٹ آئی تھنک کہ ان دا لانگ رن ایک حیدرآباد کا محاورہ ہے کہ چھری تربوز پہ گرے یا تربوز چھری پہ گرے, کٹتا تو تربوز ہی ہے. تو پاکستان از دا تربوز ان دس ایکویشن. تو نقصان آپ کا زیادہ ہو رہا ہے کمپیئر ٹو انڈیا. اگر آپ ٹریڈ کرتے اٹ وڈ ہیو بین بیٹر. سوچئے آپ پاکستان کے کرکٹرز انڈیا میں کھیلتے آ کے آئی پی ایل, انڈیا از ناٹ مسنگ مچ. ہاں, اور آپ دیکھیں انڈینس ہیو سین, مطلب بابر تو میرے شہر جا کے حیدرآباد میں کھیل لیا انہوں نے, تو ہم نے دیکھ لیا, بابر کو بھی دیکھ لیا, سب کو دیکھ لیا آپ کے پاس جو بھی شیر ببر جو بھی ہے, لیکن یو ہیو ناٹ سین وراٹ کوہلی پلے. سر اگر پرفارمنس کی بات کی جائے تو جیسا تو مقابلہ کوئی نہیں ہے نا, جیسا جوڑ کوئی نہیں ہے. اور ہم اگر کمپیریزن کرتے تھے بابر اعظم سے تو کہیں پہ سے بھی کمپیریزن نہیں بنتا. اور یہ آنیسٹ ریویو ہے, یہ نہیں کہ مجھے یہاں پر نیشنلزم لے کر آنا چاہیے, جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے. اور لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے, پاکستان کے لیے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے وقت نکالا ہمارے ویورز کے لیے. میں آپ کا بہت بہت زیادہ احترام کرتی ہوں. تھینک یو کہ آپ نے ہمارے ویورز کے لیے ٹائم نکالا. ونس اگین ویورز, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.